ورب العالمين. نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ معزز دوستو، ذکر اہل بیت اطہار جاری ہے، ان کی سیرت کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کی صورت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ چند اہم باتیں اس مناسبت سے پیش کر کے آج انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کا اختتام کرتے ہیں، جن کا تعلق حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی سیرت کے ساتھ ہے۔ عمومی طور پہ ہم اہل بیت اطہار کے بچپن کے ایک دو واقعات تو بیان کرتے ہیں، پھر جا کر ہم میدان کربلا پہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو درمیان میں بھی تو انہوں نے بڑی زندگی گزاری ہے۔ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسن پاک آپ کی عمر مبارک تقریباً 7 سال اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال، اس کے لگ بھگ۔ تو اس 6 سال کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم جا کے 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو درمیان میں بھی تو بہت بڑی زندگی گزری ہے ان کی۔ وہ زندگی وہ کیسے گزارتے تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حضرات حسنین کریمین بچپن میں بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نواسے ہیں، قرب مصطفیٰ میں رہے اور بے پناہ عنایات مصطفیٰ انہوں نے حاصل کی۔ حضور کا لعاب دہن مبارک، زبان مبارک چوسی برکتیں حاصل کی۔ جب آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وصال باکمال ہوا تو آپ علیہ السلام نے وصال سے پہلے ہی ان دونوں ہستیوں کے بارے میں یہ واضح فرما دیا تھا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ہر بیٹے کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ بیٹے علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لیکن یہ میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کا نسب مجھ سے ہے۔ اب حضرت امام حسین سے حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا کہ ہر بندے کا شجرہ اس طرح چلے گا، لیکن میرے یہ جو بیٹے ہیں ان کا نسب میرے ساتھ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کو ایک خصوصی شرف عطا کیا جو صرف ان کے ساتھ خاص ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ اس شرف سے ان کو اور کتنی برکتیں ملی ہوگی کہ سرکار نے ان کو اپنا بیٹا کہا، اور پھر ان سے محبت حضور نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان دو سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کا جو بغض ہے وہ ان وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمیشہ قابل تکریم رہی ہے، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ان کا ادب کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلے، حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، امام حسن پاک بھی کھڑے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن پاک کو اٹھایا اور چوما اور کہا کہ تم اپنے باپ کے اتنے مشابہ نہیں ہو جتنے نبی پاک کے مشابہ۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا یہ بات سن کے اور خوش ہوئے، تو حضرت مولا علی شیر خدا بھی اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حسنین کریمین بھی اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق چونکہ خلیفہ المسلمین تھے اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امام حسن حسین پاک دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ ان دونوں شہزادوں کا بہت خیال رکھتے، ان سے بڑی محبت کرتے، اور جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بلاتے تھے قابل ترین لوگوں کی، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہوتے تھے، ان میں حضرت امام حسن بھی ہوتے تھے، ان میں امام حسین بھی ہوتے تھے، ان کو بھی اس مجلس میں ساتھ بٹھاتے تھے اور پھر مسئلہ سامنے رکھتے تھے، پھر ان سے مشاورت کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک تربیت کا پہلو بھی تھا کہ نئے نئے مسئلے سامنے ان کے آتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی شخصیت جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی گئی، اور پھر علم تو اس گھر کی میراث ہے، تو پھر نئی نئی چیزیں سامنے آتی اور پھر اس کے مطابق حضرت عمر فاروق فیصلہ کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ دونوں شہزادے جب یعنی 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی، تو ان دونوں شہزادوں کی عمریں پھر 16 سال 17 سال تک چلی گئی۔ تو اس وقت پھر یہ جب جوانی میں پہنچے تو پھر اس کے بعد یہ جہاد پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، بڑے شہر فتح کیے گئے، بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے، تو ان بستیوں کی فتوحات میں بڑے بڑے تگڑے کمانڈر جہاں جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پھر یہ شہزادے بھی ساتھ جایا کرتے تھے، اور پھر یہ جنگ میں لڑا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک جنگ سے واپسی پر جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ایک قول کے مطابق 500 درہم باقی لوگوں کو دیے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو بھی 500 درہم دیے، اور حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک ان دونوں کو 1000 دیا۔ ایک قول کے مطابق 5000 اپنے بیٹے کو دیا اور ان کو 10,000 دیا۔
ہمیں پیسوں سے غرض نہیں ہے اور ان چیزوں میں پھنسنا بھی نہیں چاہیے. اصل مقصد ہے کہ جو اپنے بیٹے کو دیا حسنین کریمین کو ڈبل دیا، یہ چیز ہے. تو جب ان کو ڈبل دیا تو بیٹے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے فریاد کی کہ بابا جان، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، میدان جنگ میں فرنٹ پہ میں بھی لڑتا رہا ہوں، حسنین کریمین بھی لڑے، ہر جگہ جہاں پہ یہ تھے وہاں میں بھی تھا، قربانی لڑائی ایک جیسی ہم نے کی ہے، میدان میں اسی طرح. لیکن یہ جب اب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کو ڈبل دیا جا رہا ہے، مجھے ان کی نسبت مجھے آدھا دیا جا رہا ہے، حالانکہ جنگ میں تو ہم برابر تھے. اس موقع پہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے ان کو زیادہ کیوں دے رہا ہوں؟ ان کے باپ جیسا باپ لے گیا، ان کی ماں جیسی ماں لے گیا، ان کے نانا جیسا نانا لے گیا، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے گیا، ان کے تایا چاچا جیسی لے گیا. تو مثالیں دے دے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا کہ میں اس کو جو زیادہ ڈبل دے رہا ہوں، یہ جنگ اور لڑائی یا مہارت یا فن کی وجہ سے نہیں دے رہا، میں ان ہستیوں کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دے رہا. اس سے پتہ چلا کہ وہ شہزادے جنگوں میں جایا کرتے تھے، میدان جہاد میں لڑا کرتے تھے. یہ نہیں کہ کربلا میں پہلی بار امام حسین نے تلوار اٹھائی تھی، ایسا نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی تلوار ان کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی اور یہ ساری زندگی لڑنے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے. ایک دن ایک جنازے سے واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین پاک کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال اتارا جلدی سے اور حضرت حسنین کریمین کے پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے. جلدی جلدی پاؤں صاف کیے اور پھر ان کو اٹھا لیا اور کہا، اے پیارے امام حسین پاک، اگر یہ لوگ آپ کی قدر کو جانتے ہوتے یہ کبھی آپ کو زمین پہ پیدل چلنے ہی نہ دیتے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک کہ صحابہ کرام اہل بیت سے پیار کتنا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ صحابی، امام حسین پاک اہل بیت ہیں، لیکن ان کی محبت کتنی ہے کہ اپنی پگڑی سے ان کے تلوے صاف کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اگرچہ امام حسین بچپن میں تھے پر جنازہ نہیں چھوڑتے تھے. یہ ان کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ وہ عام لوگوں کے نماز جنازہ میں جایا کرتے تھے، لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ جہاں پریشانی ہوتی تھی تو تعاون کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت امام حسین پاک جا رہے ہیں، رستے میں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں تو انہوں نے امام حسین پاک کو کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. آپ گھوڑے سے اتر آئے اور ان کے ساتھ فرش زمین پہ بیٹھے. وہ حالانکہ سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے شہزادے جنت کے یہ کہاں ہمارے ساتھ بیٹھے گے. نیچے بیٹھ کے آپ نے 2 لقمے لیے اور فرمایا تم نے دعوت کی، میں نے قبول کی، اب میرے گھر تمہاری دعوت ہے، شام کو میرے گھر آنا. شام کو جب وہ آئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی زوجہ سے، آخری جی معافی بیٹی کی، گھر میں جو کچھ ہے سب نکال کے دے دے. سارے کا سارا مال نکال کے دے دیا تھا، سب لے جاؤ اور روزانہ کھانا کھانا میرے گھر سے آ. یہ سب ہی تھے. اور بیوی کون تھی یہ بھی آپ کو بتا. جس وقت ایران فتح ہوا، ایران جب فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد وہاں سے مال غنیمت آیا، کنیزیں گرفتار ہوئی
تو اس دور میں عربوں کا ایک رواج تھا، جنگیں اسی طرح ہوتی تھی، تو ان میں جو لوگ گرفتار ہو جاتے تھے وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، یا پھر وہ ان کو خلیجے بنا لی جاتی تھی۔ تو جو بادشاہ وقت تھا ایران کا، اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو گئی، وہ شہزادی تھی، اس شہزادی کا نام ہے شہربانو۔ کیا نام ہے؟ وہ گرفتار ہوئی اور اس کو مدینہ طیبہ میں لایا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی گرفتار ہو کر وہ بھی آ چکی ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، یعنی ادھر کے آپ ہیں ادھر کا وہ ہے۔ تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہوں کے جس وقت گھرانوں کی کوئی بچیاں آتی ہیں تو وہ اسی تناسب سے وہ اس کا نکاح اسی جگہ پہ کرتے تھے تاکہ اس خاندان کی عزت و حرمت پیش نظر رہے۔ تو لوگوں نے آپ کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، ادھر امیر المومنین آپ ہیں، آپ کا ساتھ زیادہ جوان ہے، تو ادھر جو ہے وہ بھی شہزادی ہے، نکاح کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا اور فرمایا اگر وہ شہزادی ہے تو ہمارے مدینے میں بھی ایک شہزادہ ہے، اور اس شہزادے کا نام امام حسین ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا نکاح، اس شہزادی کا نکاح امام حسین پاک کے ساتھ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نکاح ہوا پھر اس سے آگے جو اولاد ہوئی امام حسین پاک کی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے جتنے اہل بیت کے بڑے بڑے، یہ سارے کے سارے اسی بی بی شہربانو کی اولاد ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ آگے۔ اس موقع پہ میں شیعہ حضرات کو بھی عمر فاروق کے بارے میں غلط بات کرنے والے یا ان کے بارے میں کوئی غلط موقف رکھنے والے، میں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو، حضرت امام حسین پاک اور شہربانو ان کا جو نکاح ہوا ہے تو اس نکاح میں جو چیز برکت ہے وہ تو حضرت عمر فاروق نے دی ہے۔ تو تم اور کچھ بھی نہ دیکھو تو کم از کم یہ تو دیکھو یہ نکاح کرانے والا کون ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی پنڈوں میں یہ رواج ہے کہ جو بندہ نکاح کروانے والا ہوتا ہے نا، اس کا وہ خاندان ساری زندگی حیا کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی خیال رکھتا ہے کہ بھائی سہیل نے کروایا سی زیادہ نکاح۔ ہاں، تو جو اچھی شادی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس بندے نے یہ نیک کام کروایا تھا، پھر اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا ساری زندگی خیال کیا جاتا ہے، اس نسبت کا حیا کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں حیا کرو، اور یہ جو سادات جتنے آج تک قیامت تک ہیں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق نے کروایا ہے، تو اس نسبت کا بھی خیال کیا کرو۔ اور اس سے اوپر بھی ایک نسبت ہے، وہ کون سی؟ وہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے نکاح میں پیغام بھیجنے والے کون تھے؟ حضرت مولا علی کو پکڑ کے کہا تھا حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ سرکار کو آپ کا انتظار ہے، اے علی تم جاؤ اور بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا نکاح تم طلب کرو، ہمیں لگتا ہے کہ سرکار آپ کے انتظار میں ہے۔ پھر مولا علی گئے، پھر جا کے بات ہوئی، پھر نکاح ہوا، تو حضرت بی بی پاک فاطمہ اور حضرت مولا علی پاک کے نکاح میں بھیجنے والے دو بندے کون تھے؟ ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام حضرت عمر فاروق۔ سبحان اللہ۔ تو میری بات آپ سمجھ میں گئے ہوں گے کہ نکاح میں جو بندہ یہ کردار ادا کرتا ہے بھائی اس کا ایک حیا ہوتا ہے، اس کی خیر خائی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر کے یہ قربانی دی کہ نہیں ہمارا شہزادہ امام حسین پاک۔ تو پھر نکاح ہوا، حضرت امام حسین پاک آپ کی اولاد ہوئی،
آپ تجارت بھی کرتے تھے، میدان جہاد میں بھی جاتے تھے، مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے تھے، مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، جماعت بھی کرواتے تھے، قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، یہ آپ کے معمولات تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا دور آیا، اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں فتوحات اور بڑھ گئے، اور پھر آپ نے دور دور ملکوں کے اندر بھی حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک ان کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ ان علاقوں میں جاتے، علاقے فتح کرتے، جنگیں کرتے، زخم آتے، مرم پٹیاں ہوتی، یہ سلسلہ خیر جاری رہتا، تبلیغ بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، کام بھی جاری ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب امام حسین پاک آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، مولا علی پاک نے ڈیوٹی لگائی امام حسن پاک کی، امام حسین پاک کی۔ کیا ڈیوٹی لگائی کہ باہر مصر سے بلوائی اور سپاہی آئے ہیں حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یاد رکھو گے تو کبھی کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے بچے طالب علم جو ہیں خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کریں، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور آ گیا ہے، اور آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ صحابہ کرام کو اہل بیت کے خلاف کیا جاتا ہے، اہل بیت کو صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی روایتیں بیان کر کے، جھوٹ ڈال کے ان کو لڑا کر امت میں فساد پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سے بچنا ہے آپ نے اس حوالے کو یاد رکھنا ہے، آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کیا کہ جب مصر سے بلوائی سبائی آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور ان کے مکان کو گھیر لیا، اور حضرت عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا گیا، 40 دن پانی بند رہا۔ وہ عثمان غنی جس نے مدینے والے کو کنواں کھدوا کے دیا تھا پانی کے لیے، بے نما، سارے مدینے میں پانی جاری کروانے والے کا اپنا پانی بند تھا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، ادھر امام حسین کا پانی بند ہے، ادھر حضرت عثمان غنی کا پانی بند ہے، ادھر ان کو شہید کیا گیا، ادھر ان کو بھی شہید کیا، ادھر بھی ظلم ہے، ادھر بھی ظلم ہے۔ تو جس وقت ان کے مکان کو گھیرا گیا، اس وقت مولا علی شیر خدا نے اپنے گھر سے اپنی دستار پھینکی حضرت عثمان غنی کے گھر میں، اور کہا بھائی عثمان، میں علی مرتضیٰ ہوں، مجھے اجازت دیں میں اپنی تلوار سے یہ جو بدماش آئے ہوئے ہیں میں ان کی گردنیں اتار دوں۔ یہ جو مصر سے بلوائی آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، یا کہ کہتے ہیں حضرت علی کا حق ہے، حضرت علی کا، تیرا حق نہیں ہے، اے عثمان میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا حق ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے عثمان ایک دن آئے گا جب یہ بدبخت لوگ تجھ سے خلافت کی قمیض کھینچیں گے، تم نے اتارنی نہیں، تم نے شہید ہونا ہے، شہادت آئے گی تیرے مقدر میں، ساری باتیں بتا دی تھی۔ اس موقع پہ مولانا نے فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے آپ حکم دیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حکم دیں میں ان کی گردنیں اتار دیتا ہوں، شیر خدا تھے۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا بھائی علی نہیں، یہ میرے نبی کی سرزمین ہے، یہ مدینے کی سرزمین ہے، اور مدینے کی سرزمین پہ عثمان غنی کبھی اجازت نہیں دے گا کہ میری وجہ سے یہاں تلواریں ٹکرائیں، میرے نبی کے شہر میں جنگ ہو، یہ حرمت والا شہر ہے، یہ برکت والا شہر ہے، مجھ عثمان کی وجہ سے یہاں لڑائی ہو، فساد ہو، نہیں، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، مگر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم تلوار سے خون بہاؤ، مدینے میں خون نہیں گرنا چاہیے، یہ پاکیزہ سرزمین ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فکر ہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھانے دے رہے، بلکہ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میرا جو غلام میرے دشمنوں پہ تلوار نہ اٹھائے اور تلوار پھینک دے، میری طرف سے آزاد، اس طرح آزاد کر دیے۔ اس وقت حضرت مولا علی پاک نے کیا کیا، اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پاک ان دونوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ، مین گیٹ پہ
تلواریں دے کے کھڑا کیا کہ ان بدبختوں کا کچھ پتہ نہیں، حضرت عثمان غنی کو شہید نہ کر دیں، تم پہرے دار بن کر، چوکی دار بن کر، تم یہاں سپہ سالار بن کر سیکورٹی کے لیے تم اس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت حضرت عثمان غنی تک نہ پہنچے۔ تو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے جو دو ہستیاں کھڑی تھی، عظیم ہستیاں باہر پہرے داری کے اوپر، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین، بھرپور جوانی کا عالم ہے۔ اس کو لوگ بیان نہیں کرتے کہ یہ مولا علی کی اور عثمان غنی کی محبت تھی، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں عثمان غنی پہ، اور عثمان غنی کہہ رہے نہیں تم نے میری خاطر لڑنا نہیں ہے، وہ روک رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی جس کو آج چھپایا جاتا ہے، مگر وہ جو بدبخت تھے انہوں نے پلاننگ بنا کے پیچھے سے خفیہ ایک جگہ سے جا کے سرنگ لگا کے دیوار پھلان کے پچھلی مقاموں سے انہوں نے آگے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور وہ تو ہونا ہی تھا، تقدیر میں لکھا تھا۔ اس پہ حضرت مولا علی جلال میں آئے، غصے سخت جلال میں آئے، بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں مگر اتنا جلال مولا علی پاک کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے آ کے حضرت امام حسن و حسین پاک ان کو آپ نے یعنی سختی کرنی شروع کر، یعنی میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس مقام پہ آپ نے کہے اور جو کیا، میں بول نہیں سکتا، کیوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے تم یہاں باہر ہو، پھر یہ کام ہو کیسے گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس دروازے پہ آپ نے کھڑا کیا تھا، یہاں سے تو کوئی نہیں گزرا، لیکن ادھر سے حملہ ہوا، شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کا دور آیا، وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا، ایک بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا علی کے یہ دونوں بیٹے ہیں، اور ان دونوں بیٹے انہوں نے اپنے باپ کی ہمیشہ تابعداری کی، ہمیشہ جھکے ہیں۔ ابا جی نے کہا جمل میں جانا ہے، حاضر۔ ابا جی نے کہا صفین میں جانا ہے، حاضر۔ اس جگہ پہ جنگ کرنی، حاضر۔ اس جگہ پہ لڑنا ہے، حاضر۔ باپ نے جو کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا ایسے نہیں ایسے، حکم ملا سر تسلیم تھام دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد گرامی کو دفن کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کو۔ اور پھر حضرت امام حسین پاک چھوٹے بھائی ہیں، امام حسن پاک بڑے ہیں، تو پھر جب امام حسن پاک خلیفہ بنے تو امام حسین پاک نے اپنے بڑے بھائی کو بڑا ہی سمجھا۔ آج تو چھوٹا بھائی بڑے کو بڑا ہی نہیں سمجھتا، لیکن امام حسین نے بڑے کو بڑا سمجھا اور کہا آپ ہاتھ کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ جیسے بڑے بھائی امام حسن نے کہا، امام حسین نے ویسے کیا۔ امام حسن نے آ کر کہا آج صلح کے لیے میں حضرت امیر معاویہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اس موقع پہ امام حسین پاک نے یہ جملہ کہا، اے امام حسن پاک، آپ صرف میرے بڑے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے مرشد بھی ہیں، آپ میرے آقا بھی ہیں۔ اگر آپ نے بیعت کر لی ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی بیعت کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بڑا کہا تو پھر بڑا سمجھا، اور اس طرح سمجھا کہ ایک بار ایک بندہ آیا اور آگے کہنے لگا امام حسین پاک سے کہ میں حضرت امام حسن پاک سے ہو کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے 300 دینار دیے یا 300 درہم دیے، یعنی میں ان سے بھیک لینے گیا تھا، انہوں نے 300 درہم مجھے دیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے 300 درہم دیے تو آپ نے 299 دیے، ایک درہم کم دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ 300 ہی دے دیتے تو پھر کیا تھا؟ فرمایا دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر بھائی حسن بڑے ہیں، انہوں نے 300 دیا ہے، میں نے ایک کم کر کے ان کے بڑے ہونے کا خیال رکھا ہے۔ یعنی اس طرح امام حسن امام حسین پاک کی آپس میں بھائیوں کی محبت ہے، اور اس طرح بڑوں کے ساتھ محبت ہے، اور اس طرح ان کی نبی پاک کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی درمیان کی زندگی کی، میں نے چاہا کہ یہ عمومی بیان نہیں کی جاتی، یہ بھی آپ کو بتائی جائے کہ انہوں نے اپنی جوانی کیسے گزاری، بزرگی کیسے گزاری، کن کن علاقوں کو فتح کیا، کہاں جا کے جنگیں لڑی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت